اب جنت سامنے ہے، جہنم سامنے ہے. جب جہنم کو لایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا، اور یہ ٹوٹل کتنے بن جاتے ہیں؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے. آپ اس جہنم کی کیفیت سوچئے کہ ایک فرشتہ جو ہے اس کی طاقت کیا ہے، اور وہاں پہ اگر 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس جہنم کو گھسیٹ کے جب لے کر آئیں گے میدان محشر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہی وہ لے کر آئیں گے تو میدان محشر میں پہنچے گی تو ان کے ہاتھوں سے وہ چھوٹ جائے گی. جہنم جو ہے فرشتوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی، اس کی اتنی طاقت ہوگی، ایسی خوفناک ہوگی کہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تجلی اس پہ ڈالیں گے تو وہ دبک کے بیٹھ جائے گی. اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی نہ ڈالے تو وہ میدان محشر میں موجود تمام لوگوں کو نگل جائے. تو یہ جب یہ منظر دیکھیں گے، اللہ اپنا ترازو قائم کر دے گا، حساب کتاب قائم ہونا شروع ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے آ جائیں گے. یہ سب چیزیں جب سامنے آ جائیں گی تو جتنے لوگ اس وقت وہاں پہ کھڑے ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے، رائٹ؟ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان لے آؤ. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہانیاں مت سنایا کرو، پتہ نہیں کیا ہونی ہے، تم لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہو. اس چکر میں ہم اپنی دنیا کی زندگی بھی خراب کر لیں. مجھے ریسنٹلی پہ کوئی کلپ تھا، کسی نے میسج کیا، یہ کیا تم لوگ آخرت کی باتیں کرتے رہتے ہو کہ آخرت میں سارے مزے ہوں گے، آخرت میں ساری نعمتیں ہوں گی، کیا تم بیوقوف اور جاہل لوگ ہو؟ اس چکر میں کہ پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں، ہم اپنی دنیا کے مزے بھی برباد کر دیں. تو یاد رکھیں کہ جب وہ دن قائم ہوگا وہاں پہ سارے لوگ موجود ہوں گے. جس نے یقین کیا ہوگا وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہوگا، جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہوگا وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہوگا، جس نے انکار کیا ہوگا وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہوگا، جو ایمان والا تھا وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہوگا، جس نے کفر کیا وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہوگا. سب کے سب وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور جب اس سارے منظر کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، اب ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک اعمال کرنے والے ہوں گے اور ہم یقین والے ہوں گے کہ ہمیں یقین آگے کہ یہ دن واقعی سچ ہے. لیکن اس وقت یہ لوگ جو حسرت کریں گے کہ ہمیں واپس بھیج دیں، ایک موقع دے دیں، تو we have to realize کہ وہ ایک موقع آج دیا ہوا اللہ نے. یہ ایک موقع جو اس وقت لوگ حسرت کریں گے نا، ہمیں ایک موقع دے دیں، وہی ایک موقع ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہیں اس وقت. اگر ہم نے اس ایک موقع کو یوز نہیں کیا تو اس وقت کی حسرت ہمارے کام نہیں آئے گی. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ جو واپس نہ جانا چاہے. آپ سوچیں کہ جہنم سامنے ہے، ہاؤ کین یو ناٹ بلیو آن اٹ؟ آج تو جہنم اور جنت اور آخرت اور قیامت کے اوپر ایمان لانا اس لیے مشکل ہے کہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. لیکن جس دن آنکھوں کے سامنے آ جائے گی اس دن آپ کیسے انکار کر سکیں گے؟ کفار بھی یقین نہیں کریں گے، مشرکین بھی اس وقت ایمان لے آئیں گے، منافقین بھی اس وقت ایمان لے آئیں گے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ بھی ایمان لے آئیں گے، جو آخرت کو نہیں مانتے تھے وہ بھی ایمان لے آئیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے انکار کیا وہ بھی ایمان لے آئیں گے. سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس دن کا ایمان کسی کام نہیں آئے گا.